نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر گرامی قریباً 39 ایئرز کی ہوئی، 39 سال کی۔ تو حضرت کو خلوت بہت پسند تھی، تنہائیوں میں رہنا، خلوت میں رہنا۔ اور ویسے بھی خلوت کے فائدے ہیں۔ انسان جتنا لوگوں سے ملتا جلتا ہے اتنے گناہوں کے امکانات ہیں، برائیاں ہو جاتی ہیں، غیبتیں ہو جاتی ہیں، کسی سے متعلق الزام کی باتیں ہو جاتی ہیں، اور جتنا تنہائیوں میں رہتا ہے اتنا زبان کے گناہوں سے بچتا ہے۔ اور زبان کا گناہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ زبان کسی سے دوستی بناتی بھی ہے اور زبان دوسروں سے دشمنی بناتی بھی ہے، دوستی بگاڑتی بھی ہے۔ زبان کے ذریعے سے انسان کسی کے دل کو جیتتا بھی ہے اور زبان کے ذریعے سے انسان کسی کے دل کو توڑتا بھی ہے، دونوں طرح کی بات ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذنی واختصر، مجھے نصیحت فرمائیے مختصر، بہت لمبی نصیحت نہیں۔ اگر آج مجھے کوئی کہہ دے کہ آپ مختصر نصیحت کیجئے تو شاید میں یہ کہوں گا کہ بھائی پھر آپ بیان سننے ہی کیوں بیٹھے ہیں، ہم تو لمبا بیان کریں گے۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پر کوئی بھی برائی نہیں آئی، کچھ بھی آپ نے برا نہیں جانا، بلکہ حضرت نے اپنی زبان پکڑی اور زبان پکڑ کر کے اس کو یہ نصیحت فرمائی، املک علیک لسانک، اس کو قابو میں رکھ، کامیاب ہو جائے گا، اس کو قابو میں رکھ، کامیاب ہو جائے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسی طرح کی بات کہی، اذنی واختصر یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب مجھے مختصر شارٹ نصیحت فرمائی۔ آج تو انسان یہ کہتے ہیں کہ شارٹ نوٹس پر میٹنگ نہیں ہو سکتی۔ تم نے تو ابھی کہا کل میٹنگ ہے، ہم کیا تیاری کر سکتے؟ وہاں حضرت فرماتے ہیں کہ مختصر مجھ کو نصیحت فرمائیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی لا تغضب، غصہ مت کر، کامیاب ہو جائے گا۔ شارٹ نصیحت اتنی سی، شاید میں سمجھتا ہوں کہ 10 سیکنڈ کی تقریر ہوئی، غصہ مت کر، کامیاب ہو جائے گا۔ مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں اللہ کے نبی تشریف فرما ہے اور مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت نے فرمایا ابھی اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا، وہ جنتی ہے۔ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی قسم کے آدمی، کھیت میں کام کرنے والا، آپ انداز لگائیں کہ فارمر کیسا ہوتا ہے، یہ تو یہاں تو مہذب فارمر ہے سب، کہ جن کے کپڑوں پر دھبا بھی نہیں ہوتا۔ وہ کھیت میں کام کرنے والے جو آپ نے اپنے علاقوں میں، اپنی کنٹریز میں، اپنے ملکوں میں دیکھا ہوگا کہ جن کے کپڑوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے ہیں، سارے کپڑے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے کپڑوں کے ساتھ ایک صحابی تشریف لائے اور مجمع میں آ کر بیٹھ گئے۔ دوسرے دن حضرت نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا، جنتی ہے۔ پھر دوسرے دن اسی طرح وہی آدمی، وہی صحابی۔ تیسرے دن پھر اسی طرح کا مسئلہ ہوا کہ اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا اور وہ جنتی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ ان کا کیا عمل ہوگا کہ نبی ان کو جنتی بتا رہے ہیں۔ میں قرآن بہت پڑھتا ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں رات بھر عبادت کرتا ہوں، میرے متعلق حضرت نے نہیں فرمایا، اس سے متعلق کہا کہ یہ جنتی ہے، آخر کون سا عمل ہے؟ تو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ان کے گھر پہ مہمان ہوئے اور فرمایا کہ میں آپ کے مکان پہ رہنا چاہتا ہوں 2-3 دن۔ فرمایا ٹھیک ہے، خوشی سے رہیے۔ کہا میں رات میں آؤں گا، صبح چلا جاؤں گا۔ اچھی بات ہے، آپ تو گئے تھے صرف رات کے اعمال دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں، نائٹ میں ان کی عبادت کیسے ہوتی۔ لیکن وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی قسم کے آدمی، دن بھر کھیت میں کام کرنے والے، رات میں آئے، عشاء کی نماز پڑھی مسجد کے اندر اور بس اللہم لیتنی، سو گئے۔
اور فجر تک سوتے رہے، کوئی تہجد وہجد نہیں. فجر ہو گئی، فجر میں اٹھ کر کے نماز پڑھ لی فجر کی. عبداللہ سوچنے لگے شاید آج تھکے ہوئے ہوں گے اس لیے کوئی عمل نہیں کیا. دوسری رات پھر اسی طرح دیکھتے رہے، لیکن وہی حال، عشاء کی نماز پھر فجر کی نماز، بیچ میں کوئی نماز نہیں، نہ جاگنا. تیسری نائٹ بھی اسی طرح کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، کوئی عمل نہیں. صبح کو عبداللہ جانے لگے تو فرمایا کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کو نبی نے جنتی بتایا، تو میں کوئی عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی خاص عمل تمہارا نائٹ کا ہوگا جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی بتایا. فرمایا بھائی بس یہی میری لائف ہے جو آپ نے دیکھی، میری زندگی اسی کا نام ہے. جب عبداللہ جانے لگے تو بلایا اور کہا بیٹے ادھر آؤ، ایک عمل کی بنیاد پر شاید نبی نے مجھ کو جنتی کہا ہو تو کہا ہو، اور وہ عمل یہ ہے کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی. اس کی حفاظت، میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی. اور آج یہی وہ زبان ہے جو فتنوں میں، فساد میں، جھگڑوں میں، برائیوں میں، گناہوں میں، ہر جگہ یہ زبان ملوث ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند آنے لگی، تنہائی. آپ نے اپنی تنہائی کے لیے غار کا انتخاب فرمایا، گفا کا انتخاب فرمایا. اس غار کا نام ہے غار حرا. آج بھی ہے وہ غار حرا. حرا ایک پہاڑی کا نام ہے، ایک ماؤنٹ ہے مکہ المکرمہ میں، اور اس میں یہ غار ہے. اور آپ نے اس غار کا انتخاب فرمایا، اور اس غار کا انتخاب اس لیے فرمایا کہ وہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا تھا. اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اس غار میں خلوت بھی ہو، تنہائی بھی ہو، اللہ اللہ بھی ہو، ذکر بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ کا دیدار بھی ہو، اس لیے کہ کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے. یہ تو آج سب بلند و بالا عمارت ہو چکی ہے، اور ایسی بڑی بڑی عمارتیں بنا دی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے اب غار حرا سے کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا، ورنہ اس موقع پر غار حرا سے کعبۃ اللہ نظر آتا تھا. اور کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، رؤیت کعبہ یہ بھی ثواب ہے. کعبہ پر اللہ کی تجلیاں کا نزول ہوتا ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے. تو حضرت وہاں تشریف لے جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخلو بغار حرا. حضرت غار حرا میں خلوت فرماتے تھے، توشہ لے کر جاتے تھے، کھانا لے کر جاتے تھے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ توشہ لے کر جانا اور کھانا لے کر جانا اور اپنے گھروں میں کھانے کا رکھنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر متوکل کون ہو سکتا ہے؟ توکل والا. آپ بھی کھانا لے کر جاتے تھے. توکل یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں اور اللہ پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں. توکل یہ ہے کہ سبب اختیار کرو اور پھر اللہ پر اعتماد کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو. ما توکل جب ہوگا، توکل کے ساتھ ہوگا، تو پھر اسباب کے درجے میں دنیا کو اختیار کرنا ہے، پھر اللہ اس پر عطا کرتا ہے. یمن کے لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو توشہ نہیں لے جاتے تھے، کھانا پینا لے جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نظام بنائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. توشہ لے کر جاؤ، کھانا لے کر جاؤ، اور بہترین توشہ تقویٰ ہے. سوال سے اپنے آپ کو بچاؤ، لوگوں کے پاس سوال نہ کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اپنے آپ کو بچاؤ. تو حضرت توشہ لے کر جاتے تھے، اور جب ختم ہو جاتا، کیا تھا وہ توشہ؟ دودھ اور گوشت، یہی وہاں زیادہ ملتا تھا. آپ اسی کو لے کر جاتے تھے. 6 مہینے مسلسل آپ کا آنا جانا رہا. توشہ ختم ہو جاتا، پھر واپس آتے. کبھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رفیق حیات وہاں توشہ پہنچانے جاتی. آپ میں سے شاید کوئی وہاں گیا ہو اوپر. اس وقت اگر آپ کو اوپر جانا ہے تو 350 سیڑھیاں ہیں اس پر.
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سیڑھیاں چڑھ کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کھانا پہنچاتی تھی. کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لینے کے لیے آ جاتے تھے. 6 مہینے مسلسل اسی طرح چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اللہ کا فرشتہ آیا. آدمی آیا، انسانی شکل میں آیا، اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا، پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو آپ کو زور سے دبایا. فغتنی، آپ فرماتے مجھے زور سے دبایا، اور اتنے زور سے دبایا، اتنے زور سے دبایا کہ میری طاقت کی انتہا ہو گئی. بہرحال وہ فرشتہ تھا، بہت زور سے دبایا، پھر چھوڑا اور آپ کو فرمایا اقرا، پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، میں تو امی ہوں، میں نے کسی سے پڑھا نہیں. پھر زور سے دبایا. فغتنی الثانیہ، دوسری مرتبہ. پھر چھوڑ کر کے مجھے کہا کہ پڑھیے. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. مجھے تیسری مرتبہ زور سے دبایا. فغتنی الثالثہ، بہت زوروں سے دبایا، اور پھر مجھے چھوڑا، اور اس کے بعد کہا اقرا، پڑھیے. اور پھر انہوں نے خود پڑھانا شروع کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتیں. یہ 5 آیتیں آپ کو عطا فرمائی جبریل امین علیہ السلام نے. یہ پہلی وحی ہے، یہ پہلی وحی ہے جو آپ کو دی گئی. یہ قرآن کریم کی ابتدا ہوئی. اب اس میں بڑے رموز ہے، بڑے راز ہے، بڑی حکمتیں ہیں کہ آپ کو دبایا کیوں دبایا آپ کو. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دبانے کے اندر آپ کو یہ اشارہ کیا گیا کہ آپ پر بڑی مصائب آنے والے ہیں، بڑے حالات آنے والے آپ. اور ہمارے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کو اس لیے دبایا گیا تاکہ اس دبانے کے ذریعے سے فرشتے کے ساتھ ربط ہو جائے. اس لیے کہ آئندہ وہی حاصل کرنا ہے تو ربط ہو جائے، اس لیے آپ کو دبایا گیا. آپ وہاں سے اب گھر چلے ہیں اس وحی کو لے کر، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور پورا واقعہ سنایا آپ نے کہ میں غار میں تھا اور اس طرح پر واقعہ پیش آیا، اور مجھے 3 مرتبہ زوروں سے دبایا، اور دبانے کے بعد مجھے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ 5 آیتیں دی گئی. خدیجہ مجھے ڈر ہے کہ اگر مجھے اسی طرح دبایا جانے لگا ہر موقع پر تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری روح قبض نہ ہو جائے، میں مر نہ جاؤں. خشیت علی نفسی، مجھے میری ذات پر خوف ہے، کہیں میں مر نہ جاؤں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی، اور تسلی ان الفاظ میں دی، کلا، ہرگز نہیں، آپ ہلاک نہیں ہو سکتے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتقسب القل وتحمل المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ کے اخلاق بلے بلند و بالا ہے، آپ صلہ رحمی کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ، اور آپ گرے ہوئے کو اٹھانے والے، اور آپ یتیم اور بیواؤں کی مدد کرنے والے. ہائے ہائے، نبی کے یہ اخلاق بڑے زبردست، نبی کے یہ اخلاق بہت زبردست. آپ لوگوں کی دستگیری قدر کرنے والے، مدد کرنے والے، آپ معذوروں کی، مجبوروں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، بے کسوں کی مدد کرنے والے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے خاطر آپ لڑنے والے ہیں، باطل کے خاطر نہیں، حق کے خاطر. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، پھر بھی ہم ان کا فیور کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، پھر بھی ہم اس کا فیور کرتے ہیں.
اور آپ بڑے مہمان نواز ہیں، آپ فیاض ہیں، آپ کی فیاضی، آپ کی دریا دلی، آپ کی مہمان نوازی روایتوں میں بھری پڑی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کرنے والے، بہت زیادہ، اور رمضان میں آپ کی سخاوت کا اور اضافہ ہو جاتا تھا، اور آپ کی سخاوت کا حال یہ تھا کالریح المرسلہ، جیسے چلنے والی ہوا، اور ہوا جب چلتی ہے تو امیر کے گھر میں بھی جاتی ہے، غریب کے گھر میں بھی جاتی ہے، اپنوں کے گھر میں بھی جاتی ہے، پرایوں کے گھر میں بھی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت امیر کے لیے، غریب کے لیے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، ہر ایک کے لیے آپ کی سخاوت۔ تو ایسے انسان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر آپ کو ورقہ کے پاس لے گئی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ورقہ وہ ہیں جو دور جاہلیت میں دین عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا، عیسائی مذہب کو اختیار کر لیا، اور عیسائی مذہب کو اختیار کر کے وہ کتاب کا ٹرانسلیشن کر کے عربی میں، عبرانی میں یہودیوں کو، اور عربی میں حضرت عیسیٰ کا میسج اور عیسیٰ علیہ السلام کے میسیجز جو ہیں وہ عربوں کو سمجھاتے تھے۔ وقد تنصر فی الجاہلیہ، انہوں نے دور جاہلیت میں نصرانیت کو اختیار کر لیا۔ تو چونکہ وہ آسمانی کتاب سے واقف تھے، اہل کتاب تھے، اس لیے اور چونکہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، وہ رشتہ دار تھے، تو ورقہ کے پاس لے گئے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو، خدیجۃ الکبریٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جب حضرت کے پاس، ورقہ کے پاس لے گئے تو ورقہ کے پاس جا کر کے پورا واقعہ بیان کیا خدیجہ نے، تو ورقہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بتاؤ کیا واقعہ ہوا، تو آپ نے پوری ڈیٹیل، پوری تفصیل بیان فرمائی۔ تو ورقہ نے کہا ھذا الناموس الذی قد جاء علی موسیٰ، یہ وہ فرشتہ ہیں جو موسیٰ کے پاس وحی لے کر آیا تھا، یہی فرشتہ ہے، وہ آپ کے پاس آیا، اس کا مطلب آپ کو نبوت ملی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اگر میں زندہ ہوں گا، فرمایا آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، اور نبی نے بہت تعجب سے پوچھا تھا او مخرجیہم، کیا میری قوم میری دشمن بنے گی، مجھے نکال دے گی؟ نبی کے تصور میں نہیں تھا کہ ایسے مسائل بھی پیش آئیں گی کہ میری قوم مجھ کو نکال دے گی۔ فرمایا ہاں، کوئی بھی دنیا میں انسان نبوت لے کر کے نہیں آیا مگر اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، اس کی قوم نے ان سے بغاوت کی، دشمنیاں کی، نفرتیں کی۔ یہی حال علماء کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اہل اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وارثین نبوت ہے تو ان کے ساتھ دشمنی بھی ہوگی، ان کو نکالے بھی جائیں گے، مارے بھی جائیں گے، سب کچھ ہوگا۔ جو انبیاء کے حالات ہیں وہ وارثین نبوت کے حالات، شرط یہ ہے کہ حضرات علماء کرام واقعتاً اس علم صحیح کے ساتھ ہو، اخلاق کے ساتھ ہو۔ فرمایا میری قوم مجھ کو نکالے گی؟ فرمایا ہاں نکالے گی۔ تو حضرت کو بڑا تعجب ہوا۔ اس موقع پر ورقہ نے فرمایا اگر میں زندہ ہوں گا اس وقت جب تمہاری قوم تم کو نکالے گی تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، انصرک نصرا موزرا، میں بھرپور مدد کروں گا تمہاری، خوب جی کھول کر تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے چند ہی دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا، زندہ نہ رہ پائے۔ ادھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 آیات دے کر کے نبوت مل چکی ہے۔ یہ قرآن کی ابتدا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن کی ہسٹری تمہیں بتاؤں، قرآن کی تاریخ تمہیں بتاؤں۔ یہ ابتدائی 5 آیات ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بند کر دیا۔
کیوں وحی کا سلسلہ اللہ نے بند کیا؟ اس لیے بند کر دیا کہ یہ 5 آیتوں پر غور و فکر کر لے اور برداشت کر لے اچھی طرح، اور دل اس کے لیے جم جائے، تو پھر ہم آئندہ دوسری وحی آپ پر اتاریں گے۔ کتنے وقت وحی بن رہی؟ قریباً 2.5 سال، 2.5 years وحی کا سلسلہ بن رہا، وفی روایت 3 سال کوئی وحی نہیں آ رہی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قرآن سے، اس وحی سے، اس اللہ کے پیغام سے اور اس کلام سے وہ محبت ہو گئی تھی، ان 5 آیات کی بنیاد پر وہ محبت ہو گئی تھی کہ مکے سے باہر نکلتے اور باہر نکلنے کے بعد یوں کہتے تھے کہ میں پہاڑ سے گر کر کے مر جاؤں، لیکن جدائی اللہ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ ایسے موقع پر جبریل امین علیہ السلام غیب سے آپ کو آواز دیتے تھے، یا نبی اللہ، یا محمد، اے محمد آپ سچے نبی ہیں، انکا رسول اللہ، کبھی کہتے انکا نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہے، آپ اللہ کے رسول ہے، آپ ایسا نہ سوچے۔ اسی طرح پر 2.5 سال قریباً یا 3 سال چلتے رہے۔ آپ ایک مرتبہ مکے سے باہر نکلے ہوئے تھے کہ اچانک آواز آئی، یا محمد، آپ نے دائیں دیکھا، پھر آواز آئی یا محمد، بائیں دیکھا، پھر آواز آئی پیچھے دیکھا، آگے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا محمد، آپ نے اوپر دیکھا، تو جبریل امین اصلی شکل میں، آپ فرماتے ہیں اصلی شکل، پورے آسمان کو گھیر لیا تھا، اور آپ کے 600 پر تھے، 600 پر تھے، اور پورے آسمان کو گھیرے ہوئے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے اوپر بڑا رعب پڑا، میں ڈر گیا، اور میں گھر پہ آیا اور خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، 10 سرونی، مجھے کمبل ہو۔ انسان جب گھبرا جاتا ہے تو پھر وہ لحاف اوڑھ کر کے سو جاتا ہے، وہ چادر اوڑھ کر سو جاتا ہے، کہا مجھے کمبل اڑا دو۔ کمبل اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے، اسی عالم میں جبریل امین اب وحی لے کر کے آئے۔ یہ دوسری وحی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر۔ سورہ مدثر کی ان آیات کو اللہ نے اتارا، اے کملی اوڑھ کر سونے والے، یہ خطاب محبت ہے کہ جس حالت میں دیکھو اسی حالت کے مطابق خطاب کرو۔ کملی اوڑھ کر سوئے تھے تو اللہ نے مدثر فرمایا، اے کملی اوڑھ کر سونے والے اٹھیے، قم اٹھیے، فانذر ڈرائیے۔ یہ اب تبلیغ کا حکم آیا، فانذر ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی عظمت بیان کیجیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فاہجر، بتوں سے علیحدہ رہیے۔ آج تک آپ نے بت پرستی نہیں کی، آئندہ بھی نہ کیجیے۔ یہ دوسری وحی تھی، اور اس وحی کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قم فانذر پر عمل کرنا شروع کیا، ڈرانا شروع کیا، تبلیغ کرنا شروع کیا، ایمان کی دعوت دینا شروع کیا، اپنی رسالت کی دعوت دینا شروع کیا، اللہ کی توحید کی دعوت دینا شروع کیا۔ اور وہ قوم جو بت پرستی میں مبتلا تھی، ان کو یہ سمجھانا شروع کیا کہ تمہارا ایک اللہ ہے، وہ اللہ واحد ہے، اسی کے سامنے سجدہ ہوگا۔ بہت سی مرتبہ میں سوچتا ہوں، یہ لوگ جو آپ کے یہاں بھی گرجا گھر ہیں، عبادت خانے ہیں عیسائیوں کے، وہ سنڈے کو اور اتوار کو کچھ فروٹس اور کچھ حلوہ وغیرہ لے کر کے جاتے ہیں، یا ہم نے ہندوؤں کو دیکھا کہ وہ لوگ بھی اپنے مندروں میں اپنے معبود کے سامنے وہ حلوہ، مٹھائی، فروٹس وغیرہ لے کر جاتے ہیں، تو دل میں خیال یہ گزرتا ہے کہ جس مالک اور جس پالنہار نے تم کو دیا ہے اسی کو تم واپس کر رہے ہو، تو یہاں جس کو تم دینے جا رہے ہو، اگر تمہارے زعم کے مطابق، تمہارے خیال کے مطابق، اگر یہ تمہارا مولا ہے جس کو تم
فروٹس پیش کر رہے ہو، جس کو تم حلوہ پیش کر رہے ہو، یہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تو اسی نے تو تم کو دیا ہے۔ تو دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ غریب کو دینا چاہیے جن کے پاس نہ ہو، اس مالک کو کیوں دینے گئے ہو جس نے تم کو دیا ہے؟ یہ عجیب فلسفی ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے مقابلے میں اسلام ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، کوئی چیز رب کو دینے نہیں آتے، بلکہ اسلام ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرو جو غریب اور یتیم ہے، جو بیوہ اور معذور ہے۔ مسجد میں ہم کوئی چراوا لے کر نہیں آتے ہیں کہ چراوا چراتے ہو یہاں اللہ کے سامنے۔ بس یہی توحید بیان کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا سورہ مدثر کے نزول کے بعد، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ اللہ کی توحید کو بیان کرنا شروع کیا، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان سے، اپنے گھر والوں سے اس کی ابتدا فرمائی، اور صفا پہاڑی پر چڑھے، جو آج بھی ہے صفا پہاڑی، اس پر چڑھ کر کے آپ نے اعلان فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اے فلاں، اے فلاں، اے میرے چچا ابو لہب، ان سب کو جمع کر کے اپنی فیملی کے ذریعے سے ابتدا فرمائی آپ نے۔ معلوم یہ ہوتا ہے تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے ہونی چاہیے۔ گھروں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں خود نماز نہیں پڑھتی، ہمارے گھر میں خود تلاوت نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہے، اور حال یہ ہے کہ ہم جو ہے دوسروں کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اپنے گھر سے تبلیغ کی ابتدا ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے تبلیغ کی ابتدا فرمائی، اور اس کے بعد پورے مکہ والوں کو ڈرایا، اور اس کے بعد عرب کو ڈرایا، اور اس کے بعد ساری کائنات کو ڈرایا۔ قرآن کریم، اور اس کے بعد جو ہے قریباً 20 سال کے اندر ضرورت کے مطابق قرآن اترتا رہا۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا ان صورتوں کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ ہجرت سے پہلے جو ہے وہ مکی ہے، اور ہجرت کے بعد جو ہے وہ مدنی صورت ہے۔ قرآن کریم ایک مقناطیس ہے، مقناطیس جو ہوتا ہے نا، وہ لوہے کو کہیں بھی رکھا ہوا ہو تلاش کر کے پکڑ لیتا ہے۔ آپ بھوسی لے آئے، جو لکڑا کاٹنے کے بعد جو بھوسی گرتی ہے نا، وہ بھوسی لے آئے اور اس میں لوہا ملا دیں، اور یوں کہا جائے کہ لوہا اس میں سے تلاش کرو، تو آپ کو تلاش کرتے کرتے بہت دیر لگ جائے گی، ذرا ذرا سے ذرات ہے، آپ کو بہت دیر لگ جائے گی تلاش کرتے ہوئے۔ لیکن اگر مقناطیس لے آؤ اور اس بھوسی کے اوپر یوں گھماؤ تو جتنا بھی لوہا ہوگا وہ اس کے ساتھ چپک جائے گا۔ قرآن کریم مقناطیس ہے جو فطرت سلیمہ رکھتا ہے، جس کا دل صحیح ہو، جس کے اندر کچھ بھی اللہ کا خوف ہو، جس کے اندر کچھ بھی اخلاق ہو، تو یہ قرآن کریم جو ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ فطرت سلیمہ ہو۔ ابو بکر صدیق کا قلب فطرت سلیمہ والا تھا، قرآن آیا، قرآن نے اس کو کھینچ لیا۔ عمر فاروق کا دل فطرت سلیمہ والا تھا، نبی کو مارنے چلا ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کو کھینچ لیا۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ ان آیات پر جو نظر پڑی ہے تو قرآن کے مقناطیس نے اس کو کھینچ لیا۔ عثمان کو کھینچا، خدیجہ کو کھینچا، اور نہ معلوم کتنے لوگوں کو کھینچا، لیکن جن کا قلوب، جن کا دل اور جو ہے فطرت سلیمہ پر نہیں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مقناطیس اس کو کھینچ نہیں سکتا ہے۔ جو لوہا ہے اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہ ہو تو مقناطیس اس کو کھینچ نہیں سکتا ہے۔ قرآن کریم نے ابو جہل کو نہیں کھینچا، عتبہ کو نہیں کھینچا، شیبہ اور ولید کو نہیں کھینچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قلوب فطرت سلیمہ پر نہیں تھی۔ تو قرآن ایک آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا، قرآن ہے ہم پر کوئی اثر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنا قلب اگر فطرت سلیمہ والا ہے تو قرآن کھینچے گا، اور اگر قلب فطرت سلیمہ والا نہیں ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ فرمایا کہ حضرت قرآن کریم ہمارا عیب بتاتا ہے اور ہماری اصلاح کرتا ہے، ھدی للناس ہے اور من الظلمات الی النور ہے، یہ ظلمات اور تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جانے والا یہ قرآن ہے، تو بھلا ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟
تو ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، آئینے کے سامنے اپنا عیب پیش کرو گے تو آئینہ تمہیں اپنا عیب بتائے گا، اگر تم نے اپنا عیب ہی پیش نہیں کیا، آئینے کے سامنے چھپا دیا ہے اس کو، تو آئینہ عیب کا عیب نہیں بتا سکتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے دل کے عیوب ہی قرآن کے سامنے نہیں رکھے۔ میں تو اپنے آپ کو پاک دامن سمجھنے لگا، میں تو اپنے دل کو پاک دامن اور صاف ستھرا سمجھنے لگا، میں تو اپنے آپ کو جیسے ولی اللہ سمجھنے لگا۔ میں نے اپنے عیوب ہی قرآن کے سامنے نہیں رکھے تو قرآن میرے عیوب کہاں بتائے گا؟ پہلے اپنے عیب کو رکھو تو سامنے قرآن کی۔ تو قرآن کریم ایک عظیم المرتبت مقناطیس ہے، وہ کھینچتا ہے اپنی طرف۔ شرط یہ ہے کہ انسان کا دل فطرت سلیمہ رکھتا ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن اپنے اندر ایک وزن رکھتا ہے، اگر ہم اس کو اتار دیتے پہاڑ کے اوپر، پہاڑ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا۔ لیکن اے انسانوں، ہم نے تمہیں یہ قرآن دیا اور تحمل والا دل دیا ہے تاکہ تم اس کو برداشت کر سکو۔ ایک جگہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ یہ تفسیر کا موقع نہیں، ورنہ میں اس کو کھولتا۔ قد جاءتکم موعظۃ، قرآن کریم ایک واعظ ہے، ایک نصیحت ہے، اور نصیحت کی ضرورت اس کو پڑتی ہے۔ آپ نے زمین دیکھی ہوگی کہ جو زمین بالکل کچھ نہ اگتا ہو، اس زمین پر محنت کی ضرورت ہوتی ہے، بارش برسائی جاتی ہے، پانی گرتا ہے اس کے اندر، بیج ڈالا جاتا ہے، تب جا کر کے اس کے اندر روئیدگی ہوتی ہے اور کچھ نکلتا ہے۔ فرمایا کہ انسان کے قلوب پر قرآن کے وعظ کے ذریعے سے پانی برسایا جاتا ہے اور بیج ڈالا جاتا ہے، تاکہ یہ وعظ و نصیحت کرنے والا قرآن انسان کے دل کے اندر سے توحید کو نکالے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کے لیے شفا ہے اس قرآن میں۔ کون سی شفا؟ شفائے ظاہری یا نہیں کہ اٹیک آ گیا تو قرآن پڑھو، انجائنا ہو گیا تو قرآن پڑھو، یہ مطلب نہیں ہے۔ وشفاء لما فی الصدور کا معنی دل کے حسد کو دور کرنے والا، برائی کو دور کرنے والا، کینے کو دور کرنے والا، غیبت کے مرض کو دور کرنے والا، دوسروں سے نفرتیں عداوتوں کو دور کرنے والا، کینہ اور کپٹ کو دور کرنے والا، یہ ہیں سب قلب کی بیماریاں، اس کے لیے ہیں وشفاء لما فی الصدور۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت بھی ہے۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ ہدایت کا معنی ہوتا ہے ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، تو آپ کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو ٹھہر جاؤ، تمہیں جانا ہے فلاں مقام پر، تو اس راستے پر چلو گے تبھی تم کامیاب ہوں گے۔ قرآن تم کو راستہ بتاتا ہے کہ یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے، اگر تم اس راستے پر جاؤ گے تو آگ میں، اور اس راستے پر جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے۔ یہ جہنم ہے یا یہ جنت ہے، یہ آگ ہے، یہ باغ ہے، راستہ بتاتا ہے۔ ورحمہ، یہ رحمت بھی ہے۔ اس قرآن کو رحمت اس لیے کہا گیا، اس کی تلاوت میں ثواب ہے، اس کو دیکھنے میں ثواب ہے، اس کو پڑھنے میں ثواب ہے، اس کے معانی کو سمجھ کر عمل کرنے میں ثواب ہے، اور مزید ثواب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اصلاح کرتا ہے ہماری۔ اب یہ زندگی میں ہے، اپنی اصلاح کر لو، موت کے بعد اپنی اصلاح نہیں، پھر عمل نہیں، پھر نماز نہیں، پھر روزہ نہیں، یہ ابھی ہم کو کہہ رہا ہے۔ تو جو انسان فتنے سے پہلے، مصیبت سے پہلے ہمیں آگاہ کر دے، ہمیں تنبیہ کرے، وہ رحمت ہوگی۔ قرآن کریم رحمت ہے، اور اوپر سے اللہ فرماتے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا، قل پیغمبر کہہ دیجئے بفضل اللہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت تم کو ملی ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و عنایت سے اور اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنی عنایتوں کی بنیاد پر تمہیں قرآن دیا ہے۔ تم لائق نہیں تھے، یہ تو اللہ نے فضل فرما دیا، اللہ نے کرم کر دیا کہ تمہیں عظیم المرتبت اپنا کلام عطا کیا۔ فلیفرحوا، تم خوش ہو جاؤ، خوشی منانا ہو تو اس پر مناؤ کہ اللہ نے تمہیں قرآن دیا، اللہ نے اپنا کلام دیا، ورنہ میں اور آپ، ہم کیا لائق تھے اس بات کے کہ اللہ کے اس عظیم کلام کو پڑھ سکتے؟ اس کا وزن اتنا ہے کہ پہاڑ پھٹ جاتا، اس کا وزن اتنا ہے
کہ اگر یہ پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ پھٹ جاتا. خود قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو فرماتے تھے کہ جب قرآن میں آ جاوے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو تم چوکنا ہو کر بیٹھ جاؤ، باادب بیٹھ جاؤ کہ تمہارا خالق تم سے بات کر رہا ہے، براہ راست بات کر رہا ہے، ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، ان ڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. تورات کے اندر یہود کو صرف 5 مرتبہ اللہ نے ان کا نام لیا، یا اہل التورات، 5 مرتبہ. اس پر تو وہ اتنے خوش ہو گئے کہ وہ اس غرور میں مبتلا ہو گئے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباء، اس کے چہیتے ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، بس 2-4 دن جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہم نکل جائیں گے. وہ یہودیوں کو صرف 4-5 مرتبہ اللہ نے براہ راست خطاب کیا، اس پر وہ اتنے خوش ہوئے. اللہ قرآن میں 88 مرتبہ 88 مرتبہ ہم کو کہہ رہا یا ایھا الذین آمنو، 88 مرتبہ کہہ، لیکن ہماری توجہ ہی نہیں ہے اس طرف. تو یہ عظیم المرتبت کتاب جس کے ہم لائق نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوش ہو جاؤ تم. اللہ خود کہہ رہا ہے ارے تمہیں خوشیاں منانا ہو تو اس پر مناؤ. دنیا کی چیزیں خوشی منانے کی نہیں ہے، قرآن کریم کا ملنا یہ خوشی منانے کی چیز ہے. بچے کا حافظ ہو جانا خوشی منانے کی چیز ہے. ہمارا قرآن کو تلاوت میں پورا کرنا خوشی منانے کی چیز ہے. اللہ نے توفیق دی تراویح میں قرآن سننے کی، خوشی منانے کی چیز کہ ہم اس قرآن کو سن رہے، یہ سب خوشیوں کی چیز ہے. فَلْيَفْرَحُوا. حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن کریم کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس عظیم المرتبت کتاب کی تلاوت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن سے وابستہ ہونے کی، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، اور اس میں اللہ جو فرمودات ہمیں دیتا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری ہمت اس وقت نہیں تھی آج بات کرنے کی. میرے یہاں آنے سے یعنی ابھی عصر کی نماز سے پہلے قریباً 5:15 بجے ہندوستان سے مجھے خبر موصول ہوئی کہ میرے ایک شاگرد، جو من چلے میرے شاگرد بلکہ میرے بیٹے تھے، ان کا ابھی 1 گھنٹہ پہلے انتقال ہو گیا. بالکل ینگ تھے، نوجوان تھے، اور بس وہ میرے بیٹے تھے اور مجھ سے بہت قریب تھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ابھی 10 دن پہلے وہ ہاسپٹل میں ہیں اور ان کی اہلیہ کو بچہ پیدا ہو رہا ہے، اور ان کے ہاسپٹل میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو بھی دیکھ نہیں پائے. اور کل طبیعت بہت افاقے پر تھی ان کی، اور اپنی بیوی کو میسج کر کے ہاسپٹل سے کہا کہ ابھی نام نہ رکھنا، میں آنے کے بعد نام رکھوں گا. انسان کی تمنائیں کیا ہوتی ہے، اور حق تعالیٰ جل شانہ ان تمناؤں کو کیسے پھیر دیا کرتا ہے. تو خیر اس کی وجہ سے میری طبیعت پر بہت بوجھ تھا، اس لیے ہمت نہیں تھی. لیکن پھر میں نے ہمت کر کے ہمارے اکابر کے طریق پر کہ دین کی باتوں کے اندر، تعلیم و تعلم کے اندر اور تدریس کے اندر اس طرح کے غم حائل نہیں ہوا کرتے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا حضرت شیخ کو. بچے کا انتقال ہوا رات میں فجر سے پہلے غم یقیناً باپ کو ہوتا ہے، لیکن حضرت نے فجر کی نماز پڑھی، ذکر کی مجلس، اور مدرسے کا وقت شروع ہوا تو مدرسہ سبق پڑھانے چلے گئے حضرت شیخ. ادھر جنازہ ہے بچے کا، اور چلے گئے سبق پڑھانے. اور 11 بجے جب سبق سے فارغ ہوئے تو گھر کہلوایا کہ جنازہ قبرستان لے آؤ، میں نماز پڑھا دیتا ہوں، بچے کو دفن کر دیتے. اور بیوی سے یہ کہا کہ غم نہ کر، اللہ آخرت کا ذریعہ بنا رہا ہے. تو بھائی بہرحال ہمت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے چند باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائی. عظمت قرآن اللہ ہم کو نصیب فرمائے، اور ہمارے اس مرحوم کی اللہ مغفرت فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے، اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے، اس کے پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین. جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ
اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ قصوروں سے درگزر فرما، اللہ سیاکاریوں سے معافی عطا فرما، جلی خفی ظاہر باطن کو معاف فرما، اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کو بھی معاف فرما، ہمارے رشتہ دار اقارب کو بھی معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اے اللہ مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، اس کے پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے الہ العالمین جتنے دنیا سے پیارے ہو چکے ہیں سب کی قبر کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، عافیت اور صحت عطا فرما، تندرستی و توانائی عطا فرما۔ اے اللہ اس مہلک بلا اور وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی